السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میں دبئی میں کام کرتا ہوں، ماشاء اللہ، پاکستان کا ہوں۔ بہت اچھی بات ہے۔ میرے ابی دادے نے شادی کیا ہے تو نکاح میں لکھا گیا کہ اس کو ایک بیٹے کے برابر حصہ دیا جائے گا، مطلب جو نئی ہماری دادی آئی اس کو۔ کیا یہ صحیح ہے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل جدہ سے مملکت سعودی عرب۔ میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس سوال میں چونکہ نکاح نامے میں جو لکھا گیا ہے وہ غالباً مہر کی بات کی جا رہی ہے۔ اگر مہر کی بات نہیں کی جا رہی ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ورثے میں اتنی رقم ملے گی جتنے کہ آپ کے والد کو یا بیٹے کو ملے گی، تو یہ غلط ہے۔ اس کو تو بہرحال قرآن کریم نے جس کا جتنا حصہ مقرر کیا ہے اتنا ہی اس عورت کو اس کے شوہر کے وفات کے بعد ملے گا۔ لیکن اگر دادا نے اس کا حق مہر اتنا لکھا ہے کہ جتنا کہ بیٹے کی وراثت ہے، تب تو اس کو بالکل جائز ہے۔ شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب نے بتایا ليس للمهر حد محدود في الشرع بل يجوز أن يكون قليلا وكثيرا، بل يجوز، یہ جائز ہے کہ وہ تھوڑا بھی ہو یا زیادہ ہو۔ آج کل تو رواج یہ ہے کہ دادا کی شادی کون کرواتا ہے؟ اگر میں دادا ہوں، عام طور پر داداؤں کی شادیاں نہیں کرتے۔ اب تو یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسری شادی اگر کرنا چاہیں تو یہ مزاج بن گیا ہے، لیکن آپ قابل مبارکباد ہیں۔ حالانکہ میرے بچے بھی الحمدللہ وہ تنگ نظری کا مظاہرہ نہیں کرتے ہیں اور ان کے یہاں بھی یہ وسعت ہے، بلکہ وہ تو کہتے ہیں، میری اہلیہ بھی کئی مرتبہ کہتی ہے کہ آپ شادی کر لیجئے، اللہ انہیں صحت اور عافیت سے رکھے۔ تو بہرحال دادا ہونا یا دادی ہونا، اگر ضرورت ہے دادا کو تو شادی کرا دینی چاہیے۔ بڑھاپے میں بھی کسی عمر میں بھی اس کا سہارا بن جائے گا۔ جو آپ نے کام کیا ہے وہ بہت اچھا کام کیا ہے، اللہ مبارک کرے، اور اس طرح کے ایگزامپلس لوگوں کے سامنے آئیں کہ دادا نے اس عمر میں شادی کری ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ اس کپل کو اللہ رب العالمین صحت و عافیت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے اور انہیں اور بچوں سے بھی نواز دے۔ بلکہ 103 یا 104 سال کا جو بڈھا تھا، اس نے ذکر کیا کہ میری تو 63 سال کی عمر میں شادی ہوئی تھی اور 63 سال کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ نے 11 بچے دیے ہیں۔ تو بتائیے اللہ تعالیٰ کیا دیر ہے اندھیر نہیں۔ اس سلسلے میں نکاح کے وقت عورت کے لیے حق مہر مقرر کرنا ضروری ہے اور اس کی ادائیگی یہ مسلمان مرد پر واجب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَأْتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً۔ تو یہاں اللہ رب العالمین جن عورتوں سے تم نکاح کے بعد فائدہ اٹھاؤ انہیں ان کا مقرر کردہ حق مہر ادا کر دیا کرو۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتُهُنَّ نِحْلًا، عورتوں کو ان کے حق مہر راضی خوشی ادا کر دیا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا اسے کچھ دو، تو انہوں نے عرض کیا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ تب آپ علیہ السلام نے فرمایا تیری ذرا کہاں ہے؟ ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ حق مہر ضروری ہے، اس کی کم از کم یا زیادہ سے زیادہ کوئی مقدار نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت جو آپ علیہ السلام سے شادی کرنے کے لیے آئی تھی نا، آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کی آپ ضرورت نہیں ہے، تو وہاں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، اس نے کہا آپ کو ضرورت نہیں ہے میں کر لیتا ہوں۔ آج کل تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ عورت اگر کسی سے شادی کا اظہار کر لے کہ مجھے آپ سے شادی کرنی ہے، یا مرد اگر یہ کہہ لے کہ مجھے آپ سے شادی کرنی ہے تو عیب سمجھتے ہیں، حالانکہ عیب نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو صحابی بیٹھے ہوئے تھے تو عورت اس نے کہا کہ مجھے اس سے شادی کرنی ہے، آپ نہیں کرتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ جاؤ کچھ تلاش کر کے لاؤ، خواہ لوہے کی انگوٹھی ہی لے آؤ۔
تو وہ تلاش کرنے کے باوجود بھی اسے کچھ نہیں ملا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا کہ تمہیں کچھ قرآن کریم کا حصہ یاد ہے؟ اس نے عرض کیا ہاں مجھے قرآن کی فلاں فلاں صورت یاد ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں قرآن کی ان صورتوں کے عوض اس عورت کا مالک بناتے ہوں، اس کو تمہارے نکاح میں دیتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزادی کو ہی ان کا مہر بنا دیا تھا، یہ بھی حدیث میں وارد ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے نکاح کے وقت کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا بطور حق مہر دیا تھا۔ اسی طرح زیادہ سے زیادہ حق مہر کے متعلق بھی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، تم نے ان عورتوں میں سے کسی کو خزانہ بھی بطور مہر دیا تو اس سے طلاق کے وقت کچھ واپس نہ لو، فلا تاخذوا منہ شیئا۔ شاہ حبشہ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 4000 درہم مہر دیے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمایا تھا۔ شرعی حق مہر کے تعین لوگوں کی طرف سے خود ساختہ ہے، اس میں کوئی تعین نہیں ہے، بلکہ آپ جتنا بھی چاہیں دینا دے سکتی ہیں، اور بڑا مال پہاڑ کی طرح سے بھی آپ اپنی بیوی کو، کوئی یہ کہے کہ یہ فراخ دلی ہے، یہ تنگ نظری ہے، اور یہ جناب یہ تو فضول خرچی نہیں ہے، یہ دکھاوا بھی نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ حکم دے رہا ہے اپنی بیویوں کو اگر تم پہاڑ سونے کے دینا چاہو تو ان کو دے دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا حق مہر 500 درہم تھا۔ اس مقدار کو مسنون قرار دیا جا سکتا ہے، البتہ وہ حق مہر جو آسانی سے ادا کر دیا جائے اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیر و برکت کا باعث قرار دیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہترین حق مہر وہ ہے جسے ادا کرنا انتہائی آسان ہو۔ ایک عورت نے مکہ مکرمہ میں شادی کری، 1 ریال، اس کے والد نے کہا 1 ریال میں تمہیں شادی کے لیے اپنی بیٹی دیتا ہوں۔ تو آسان کریں، نکاح کے لیے آسانی ہونی چاہیے۔ عورت اپنی اگر خوشی سے معاف کرے تو یہ اس کا حق ہے، وہ جائز ہے۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، اگر وہ خوشی سے کچھ حق مہر تمہیں چھوڑ دیں تو تم اسے مزے سے کھاؤ۔ کچھ لوگ ایسے ہی اگر عورت حق معاف نہ کرے تو اسے تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ زیادتی ہے۔ یہ آپ اگر عورت شوہر مر گیا نا اور اس نے عورت کا حق مہر نہیں دیا ہے تو یہ اس کے اوپر قرض ہے، اس کے رشتہ داروں کو دینا چاہیے۔ عورت کو حق مہر اس کا حق ہے، اور یہ اس میں آپ گٹھلی دے دیجئے، کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دے دیجئے، یا کھجور کھلا دیجئے، یا پھر 1 ریال دے دیجئے، یا قرآن کریم کی آیت یاد کرا دیجئے۔ تو جو آپ کے دادا کی شادی ہوئی ہے نا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے دادا نے بڑے فراخ دلی کا مظاہرہ کیا ہے، اور انہوں نے اپنی اس دلہن کو اپنے بچے کے برابر مہر دیا ہے، تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ تعالیٰ عالم، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔